احکام قربانی۔ مخصوص جانوروں کو مخصوص دنوں میں یعنی 10ویں ذوالحجہ سے 12ویں ذوالحجہ تک تقرب اللہ اور ثواب کی نیت سے ذبح کرنا قربانی ہے۔ یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضور پر نور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کا حکم دیا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ قربانی ایک اہم مالی عبادت بھی ہے اور شعار اسلام سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد ہجرت 10 سال تک مدینہ طیبہ میں قیام فرمایا اور ہر سال قربانی فرماتے رہے، جس سے معلوم ہوا کہ قربانی صرف مکہ معظمہ ہی کے لیے مخصوص نہیں بلکہ ہر اس شخص پر ہے جو صاحب نصاب ہو، چاہے کہیں بھی رہتا ہو، اس پر قربانی واجب ہے۔ منکرین حدیث کا نام نہاد مسلمان ٹولہ جو اس مالی عبادت پر اعتراض کرتا ہے کہ اس پر بے انتہا پیسہ خرچ ہوتا ہے، لہٰذا اس کے بجائے فلاحی امور مثلاً محتاج خانے، شفا خانے وغیرہ بنا دینے چاہیے۔ یہ اعتراض بالکل لغو ہے۔ پھر تو حج جیسی اہم مالی عبادت بھی شعار اسلام سے ہے، اس کو بھی یہ کہہ کر ختم کیا جا سکتا ہے کہ لاکھوں روپے ہر سال حج پر خرچ ہوتے ہیں، لہٰذا بجائے حج کے فلاحی امور اور رفع عامہ پر خرچ کر دیے جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اور صرف یہ کہنا کہ قربانی حج کے موقع پر مکہ معظمہ ہی میں ہو سکتی ہے غلط ہے۔ البتہ صرف حج کی قربانی ہے، شک مکہ معظمہ ہی کے ساتھ خاص ہے، لیکن عید الاضحیٰ کی قربانی ہر صاحب نصاب شخص پر واجب ہے، خواہ وہ کہیں بھی ہو۔ قربانی احادیث کی روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم النحر 10ویں ذوالحجہ میں ابن آدم کا کوئی عمل خدا کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ، بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے قبل خدا کے نزدیک قبول ہو جاتا ہے، لہٰذا اسے خوش دلی سے کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ، ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے؟ فرمایا ہر بال کے برابر نیکی ہے۔ عرض کی اون کا کیا حکم ہے؟ فرمایا اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی نیکی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں 10 سال رہے اور اس عرصہ میں آپ نے ہر سال قربانی فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے خوش دلی سے ثواب کی نیت سے قربانی کی وہ آتش جہنم سے حجاب میں یعنی روک لیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں وسعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب ہرگز نہ آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پیسہ عید کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا اس سے زیادہ کوئی پیسہ پیارا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے عشرہ ذی الحجہ یعنی عید سے قبل کے ایام سے بہتر کوئی زمانہ نہیں۔ اس میں ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر اور 1 رات میں عبادت کرنا شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ جب تم بقرہ عید کا چاند دیکھو اور تم میں سے کوئی قربانی کرنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ بال منڈانے، ترشوانے اور ناخن کٹوانے سے رکا رہے۔
حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ عید فطر کے دن جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھا نہ لیتے، عید کو نہ جاتے، اور عید قربان کے روز اس وقت تک کچھ نہ کھاتے جب تک نماز عید نہ پڑھ لیتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے رات میں قربانی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ امام مسلم نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ سینگ والا مینڈا لایا جائے جو سیاہی میں چلتا ہو، سیاہی میں بیٹھتا ہو اور سیاہی میں نظر کرتا ہو، یعنی اس کے پاؤں، پیٹ اور آنکھیں سیاہ ہوں۔ چنانچہ مینڈا قربانی کے لیے حاضر کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ چھری لاؤ، پھر فرمایا اسے پتھر پر تیز کر لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری لی اور مینڈے کو لٹایا اور ذبح فرمایا۔ پھر فرمایا، الہی تو اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور اس کی آل اور امت کی طرف سے قبول فرما۔ قربانی کے احکام۔ قربانی واجب ہونے کے چند شرائط یہ ہیں۔ اسلام، یعنی مسلم پر قربانی واجب ہے، غیر مسلم پر نہیں۔ اقامت، یعنی مقیم ہونا۔ مسافر پر قربانی واجب نہیں، البتہ مسافر اگر بطور نفل قربانی کرے تو ثواب پائے گا۔ مالدار ہونا، یعنی مال کے نصاب ہونا۔ یہاں مالدار سے مراد وہی ہے جس پر صدقہ فطر واجب ہے، وہ مراد نہیں جس سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ جو شخص 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا کا مالک ہو یا حاجت اصلیہ کے سوا کسی ایسی چیز کا مالک ہو جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا کے برابر ہو تو وہ مالدار ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ بالغ، نابالغ پر قربانی واجب نہیں، اگر کرے تو بہتر ہے۔ اگر کوئی شخص بالغ لڑکوں یا بیوی کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے تو ان سے اجازت لینا شرط ہے، اس کے بغیر واجب ادا نہ ہوگا۔ مرد ہونا شرط نہیں، مالدار عورتوں پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے جس طرح مرد پر واجب ہے۔ وقت کا پایا جانا، یعنی 10 ذی الحجہ کو صبح صادق سے 12ویں ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک ہے، یعنی 3 دن اور 2 راتیں۔ ان دنوں کو قربانی کے دن یا ایام النحر کہتے ہیں۔ شہر میں قربانی کی جائے تو شرط یہ ہے کہ نماز عید کے بعد ہو، لہٰذا نماز عید سے قبل قربانی نہیں ہو سکتی، وقت سے پہلے قربانی نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی نے وقت سے پہلے قربانی کی تو وہ قربانی نہیں ہوئی، لہٰذا دوبارہ قربانی کرے، اور وقت گزرنے کے بعد بھی قربانی نہیں ہو سکتی، لہٰذا اب قربانی کا جانور یا اس کی قیمت صدقہ کرے۔ قربانی کے وقت میں قربانی کرنا ہی لازم ہے، کوئی دوسری چیز اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ مثلاً بجائے قربانی کے لاکھوں روپے صدقہ کر دے، ناکافی ہے۔ شرائط کا پورے وقت میں پایا جانا ضروری نہیں، بلکہ قربانی کے لیے جو وقت مقرر ہے اس کے کسی حصے میں شرائط کا پایا جانا واجب کے لیے کافی ہے۔ مثلاً ایک شخص ابتدائے وقت فقیر تھا اور قربانی کے دنوں میں مالدار ہو گیا، یا مسافر تھا مقیم ہو گیا، یا غیر مسلم تھا مسلم ہو گیا، نابالغ تھا بالغ ہو گیا، تو اس پر قربانی واجب ہے۔ قربانی کے جانور اور ان کی عمریں۔ قربانی کے جانور 3 قسم کے ہیں، اونٹ، گائے، بکری۔ ہر قسم میں اس کی جتنی نوعیتیں ہیں سب شامل ہیں۔ نر، مادہ، ہستی، سب کا ایک حکم ہے، یعنی سب کی قربانی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ بھینس اور بیل گائے میں شمار ہیں، بھیڑ اور دمبا بکری میں شامل ہیں۔ جانوروں کی عمریں۔ قربانی کے جانور کی عمریں یہ ہونی چاہیے:
اونٹ 5 سال، گائے 2 سال، بکرا یا بکری 1 سال۔ اس سے کم عمر ہو تو قربانی جائز نہیں، زیادہ ہو تو جائز ہے بلکہ افضل ہے۔ البتہ دمبا یا بھیڑ کا 6 ماہ کا بچہ اگر اتنا فربا ہو کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ وہ جانور جن کی قربانی جائز نہیں: اندھا جانور، کانا یعنی جس کا کانا پن ظاہر ہوتا ہو، تہائی سے زیادہ نظر جاتی رہی ہو، لاغر یعنی کمزور ہو، اس کی ہڈیوں میں مغز نہ ہو، لنگڑا ہو جو قربان گاہ تک اپنے پاؤں سے چل کر نہ جا سکے، بیمار کہ اس کی بیماری ظاہر ہوتی ہو، کان، دم، چکی تہائی سے زیادہ کٹی ہو، پیدائشی کان نہ ہو، ایک کان ہو، دانت نہ ہو، تھن کٹے ہوں یا خشک ہوں، ناک کٹی ہو، علاج کے ذریعے دودھ خشک کر دیا گیا ہو، ایسا جانور جس میں نر اور مادہ دونوں کی علامتیں ہوں، وہ جانور جو صرف غلیظ کھاتا ہو، ایسا جانور جس کا ایک پاؤں کاٹ لیا گیا ہو، بہت زیادہ جنونی ہو، سینگ مینگ جڑ تک ٹوٹ گیا ہو، ان جانوروں کی قربانی جائز ہے۔ بینگا ہو جس کی نظر تہائی یا تہائی سے کم جاتی رہی ہو، جس میں معمولی جنون ہو، جسے خارش ہو مگر فربا ہو، چکی، دم یا کان تہائی یا اس سے کم کٹے ہوں، کان چھوٹے ہوں، ہستی ہو، بھیڑ یا دمبے کی اون کاٹ لی گئی ہو، داغا ہوا ہو، جس کا دودھ نہ اترتا ہو، گائے یا اونٹنی کا صرف ایک تھن بذریعہ علاج خشک کیا گیا ہو، لنگڑا جانور جو چلنے میں لنگڑے پاؤں سے مدد لیتا ہو، جس کی چکی چھوٹی ہو، جس کا سینگ مینگ سے کم ٹوٹا ہوا ہو، تو ان سب صورتوں میں قربانی جائز ہے۔ قربانی کے جانور میں شرکت: گائے اور اونٹ میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، لیکن شرکا میں سے اگر کسی شریک کا حصہ 7 میں سے کم ہو تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں، 7ویں حصے سے زیادہ کی ہو سکتی ہے، مثلاً گائے یا اونٹ کی 6 یا 5 یا 4 افراد کی طرف سے قربانی ہو تو ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ سب کے حصے برابر ہوں۔ ہاں، یہ ضروری ہے کہ کسی کا حصہ 7ویں سے کم نہ ہو۔ گائے یا اونٹ کے شرکا میں سے کوئی ایک بھی کافر یا بے دین یا بد مذہب ہو، یا ان میں سے کسی کا مقصود قربانی نہیں بلکہ گوشت حاصل کرنا ہو، تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔